اچھا گنڈاپور صاحب ابھی کچھ لوگ یہاں پہ دیکھے گئے ہیں جو انڈے شاید کوئی انڈے مارنے والے ہیں بھی آج بھی پہنچے ہیں جن کو پہلے یہاں سے کارکنوں نے بھگایا ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو میرے ہاتھے پھر چڑھ گیا نا پھر انڈے دینے کا بھی نہیں رہے گا. مارا تو دور کی بات ہے. چلو بس جیل کے باہر علی امین گنڈاپور نے علیمہ خان کا جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آگے چلنا ہے اور عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. سامنے اس وقت پنجاب پولیس بھی موجود ہے. علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان اس وقت دونوں جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کی طرف پیدل مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. علیمہ خان ان کے ساتھ ہیں, عمران خان کی بہنیں بھی ساتھ ہیں. اس کے راس علی امین گنڈاپور یہاں پہ پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. سامنے پنجاب پولیس کی نفری بھی موجود ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے علی امین گنڈاپور اور ساتھ علیمہ خان صاحبہ وہ بھی موجود ہیں. تھوڑا پیچھے تھوڑا آگے جاؤ نا یار. یہاں پہ ملاقات بہنوں کے ہمراہ پوچھو کہ بہنوں کا تو نام لکھا ہوا ہے نا, فیملی ڈے تو ہے. چلو ہمارا کے نام جیل میں اندر جانے کا تو مسئلہ ہوگا, یہ سڑک کیسے بند کر سکتے یار بھائی جان وہ میں موبائل کے ساتھ ایسا کریں آپ جائیں نا بہنوں کا تو آج فیملی ڈے ملاقات ہے کچھ تو پتا کریں کہ بہنوں کا کیا مسئلہ. چلو باقی ہمارے نام نہیں ہے. لارا کلو کا بردر آگے جاؤ کھلے ہو جاؤ. اسپیس دے دو. ہاں جی گنڈاپور صاحب آپ کی ملاقات نہیں ہے پہ آج. میری ملاقات کہاں چھوڑتے ہیں آگے جائیں. اچھا گنڈاپور صاحب ابھی کچھ لوگ یہاں پہ دیکھے گئے ہیں جو شاید کوئی انڈے مارنے والے بھی آج بھی پہنچے ہیں جن کو پہلے یہاں سے کارکنوں نے بھگایا ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو میرے ہاتھے پھر چڑھ گیا نا پھر انڈے دینے کا بھی نہیں رہے گا. مارا تو دور کی بات ہے. چلو بس ہو گیا آپ کا سوال. ٹھیک ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں نا بڑی عجیب قسم. دیکھیں ایک بات کو آپ سمجھیں, اس کو کلیئر کر. سیاست میں اب یہ حالت آ گئی ہے کہ اب جنازوں پہ سیاست ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ میں یہاں پر تھا, اب ایسے کئی اور جنازے ہوں گے جو وزیر اعظم نہیں آیا ہوگا, پھر میں یہ بات کروں کہ جنازوں میں کیوں نہیں آیا. تو یہ سیاست کی باتیں نہیں ہے. ہمیں ایک دلی دکھ ہے اس چیز کا کہ ہم سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, فورسز ہیں, ہماری پولیس ہے, ہماری سویلینز ہیں, سب. تو اصل چیز ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے, ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر ایک درد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. اب یہ جو بات ہے نا کہ جی آپ اس جنازے پہ نہیں گئے, پھر میں کہوں جی وزیر اعظم پھر ایک اور جنازے پہ میں گیا تھا وہاں نہیں آیا تھا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جنازوں پہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں عملی اقدامات کے لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ ہماری ان سے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے حل کے لیے آپ بیٹھے اس کو سیریس طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کے بات میں جاؤں تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں جا کے وہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں میجر ادار صاحب ان کے میں گھر جاؤں گا. آپ کی سول ایڈمنسٹریشن آپریشن میں موجود ہے. میں تو خود بھی آرمی فیملی سے ہوں, میرے والد بھی آرمی میں تھے, میرا بھائی بھی آرمی میں تھا, میں تو آرمی فیملی سے ہوں. میری تو بڑی اٹیچمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ہماری بارڈر پہ میرے بھائی نے خود سیاچن میں 1 سال گزارا ہے, کارل کی جنگ لڑی ہے اس نے. تو مجھے تو یاد ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا, تو جو چھٹیوں پہ آتا تھا میں, جب میرا بھائی وہاں پہ تھا تو میں اکثر رات کو جاگتے تھے رات کو, تو میں نے تو اپنی ماں کو دیکھا ہے رات کو روتے ہوئے کہ بیٹا محاذ پہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ایک ماں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, ایک گھر میں کیا فیلنگ ہوتی ہے جب محاذ پہ کوئی ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب ایک گھر کا شہید ہوتا ہے تو ہمیں اس کا پورا احساس ہے. اس کے اوپر اس طرح کی جو بیانات دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹروں کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ جنازوں کے اوپر ان باتوں پہ بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ہینڈلر کی جانب سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر فوجی شہداء کے خلاف ایک کمپین کی جا رہی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے, ہم عمران خان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے. یہ جو عمران خان کے بیانیے کے علاوہ جو لوگ اپنے بیانیے بناتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسے شہداء کے اوپر غلط بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے, ہمارا اسے کوئی کام نہیں ہے.
ہماری پارٹی پالیسی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی ہمارے پہ ڈالا گیا ہے. کیسے ڈالا گیا ہے؟ ہماری پارٹی پالیسی میں نہیں تھا. خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے حملے کریں اور آپ اس طرح جا کے ایسے جگہوں پر جا کے حملے کریں. ہم نے بارہا کہا ہے. اس کے بعد کسی نے اگر کیا اور پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ اس کا ذاتی اقدام ہے. اسی طرح جو خان صاحب کا بیان ہے کسی بھی بارے میں ہم اس بیان کے ساتھ ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی اپنی فلسفی جھاڑتا ہے اگر تو اس فلسفی کا ذمہ دار وہ خود ہے. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فوجی آپریشن کو کس طرح دیکھیں گے؟ ٹویٹر اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کس کا؟ خان صاحب کا. خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل وہی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی کو خان صاحب نے ایکسیس دی ہوئی ہے اس کی. اور وہ چونکہ یہاں پہ ابھی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا خان صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ میری بات کا مطلب یہ تھا اور کچھ اس طرح بات چلی ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے. تو اس سے میں اندازہ ہوا ہے چونکہ خان صاحب سے پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہو رہی, ملاقاتوں میں آپ کے سامنے یہ حال ہے, پراپرلی ملنے نہیں دے رہے. تو اس میں ظاہری بات ہے وہ بیانیہ جو ہے بعض کا جو خان صاحب نے خود کہا 1-2 بار کہ وہ بیانیہ پھر ظاہری ٹوٹ پھوٹ کے جب آتا ہے تو بعض اوقات اس میں تھوڑی ایسی چیز آ جاتی ہے جو خان صاحب پھر خود ہی اس کی ویریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں اور اس کی بات کی اپنی تصدیق اور وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ملاقاتیں نہ چھوڑنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اسی وجہ سے کنفیوژن بنتی ہے, مسائل بنتے ہیں اور اس لیے ان کو ملاقات پولیٹیکل پارٹی کو بھی دینی چاہیے. وہ ان کا حق ہے, جائز حق ہے. ایک پاکستان کے وہ ایکس وزیر اعظم بھی ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت وہ لیڈر ہیں, سربراہ ہیں اور اس پارٹی کے ایک صوبے میں بڑے سر سے صوبے میں حکومت بھی ہے. تو یہ جو ملاقاتیں نہ چھوڑنے والا ایک ڈرامہ ہے یہ بیسیکلی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے حالات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ جنگ چل پڑی ہے انا کے اوپر اب, اور جب جنگیں انا کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ قومی مفاد سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور ذاتی مفاد اور ذاتی انا جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. علی امین صاحب, آپ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جاتی ہے پی ٹی آئی ہینڈلروں کی جانب سے اور آپ کو غدار تک کہا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, کیسا آپ اپنی پوزیشن کیوں نہیں واضح کرتے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں گا عمران خان کے ساتھ. میرا لیڈر عمران خان ہے, کوئی ہینڈلر میرا نہ لیڈر ہے نہ کہ ہینڈلر سے میرا کام ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی ہینڈلر, واٹ ڈو یو مین پی ٹی آئی ہینڈلر؟ پی ٹی آئی ہینڈلر ہم ہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان کے احکامات کے مطابق ڈلیور کرنے والے لوگ ہم ہیں. اب کوئی بندہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے, اپنا بیانیہ بنا کے کوئی بیان دیتا ہے اور آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. بھائی ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں, ہم عمران خان کے جواب دہ ہیں. ہم اس قوم کے اس لوگوں کے جواب دہ ہیں کہ جو بیان عمران خان دے گا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اب ہر بندہ کوئی اپنا ولاگ چمکانے کے لیے, اپنی کوئی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر اپنی کہانیاں جھاڑتا رہے گا اور پھر آپ ہم سے پوچھیں گے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, تو بھائی جان ہم اتنے ویلے تو نہیں ہیں کہ آپ ان کے جواب دے. علی امین صاحب, آپ عنقریب ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں کے پی میں, پشاور میں خاص طور پر. کیا کوئی ایسا جلسہ ہو سکتا ہے جو فوجی شہداء کے نام پر ہو؟ بالکل, کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے شہداء کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. ابھی یہ حال ہی میں ہماری یہ جنگ ہوئی ہے, عمران خان نے سب سے زیادہ سپورٹ ہماری پارٹی نے دی ہے. سب سے زیادہ عمران خان نے جب اعلان کیا تو اوورسیز میں بھی اور یہاں پر بھی آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی کی, یہ تو ان پارٹیوں کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا, پیچھے پلے آئی کچھ نہیں ہے ان کے تو. لیکن ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اوورسیز میں اپنی فورسز کا, ڈیفینس فورسز کا بھرپور ساتھ دیا ہے جنگ کے اندر, اور عمران خان کے حکم پر دیا ہے. تو یہ جو کنفیوژن بناتے ہیں نا بیچ میں کہ جی عمران خان نے نہیں کہا, عمران خان نے احکامات جاری کیے, عمران خان نے یہاں سے حکم دیا اور پوری پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا اور ڈیٹا سامنے پڑا, ڈیٹا میں آپ دیکھ لیں. تو یہ جو بیانیہ بنا کے دے رہے ہیں نا نون لیگ والے اور اے پیپلز پارٹی والے